إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب فرما رہا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ خطاب ہر اس شخص کو شامل ہے جو اپنے آپ کو دائرہ ایمان میں داخل سمجھتا ہے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور اسلام میں مکمل داخل ہونے میں ایک رکاوٹ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔
اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا، اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے بارے میں خبر سن لو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور ایک مقام پر فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بنا کے رکھو، اس کی دوستی بڑی ہی خطرناک ہے۔ اس کی دوستی کا نقصان دنیا کا نہیں ہے بلکہ آخرت کا ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت کا ایک ہی مقصد ہے تاکہ وہ سارے کے سارے جہنمی بن جائیں۔ اس کی پوری تگ و دو کا مقصد یہی ہے کہ جو اس کا پیروکار بنے اور جو اس کی دعوت قبول کر لے اسے وہ جہنم میں پہنچا کر چھوڑے۔ جہنم میں جھونکنا اس کی دعوت کا بنیادی مقصد ہے، اور یہ بڑا ہی خطرناک عذاب ہے۔ کیونکہ جہنم کا آگ، جہنم کا عذاب کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ عذاب علیم ہے، عذاب مہین ہے، عذاب شدید ہے۔ اور شیطان کی یہی ایک چاہت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی پیروی کی دعوت دے، صراط مستقیم سے روکے اور لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا کر چھوڑے۔ تو اس سے بڑی عداوت کیا ہو سکتی؟ ہمارے جو بھی دشمن ہو سکتے ہیں ان کی دشمنی کا مدعا جو ہے وہ دنیا کے امور ہو سکتے ہیں، لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس کی عداوت آخرت کے تعلق سے ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کو جہنم میں پہنچا دے، جیسا کہ میں بھی جہنم میں جاؤں گا، داخل ہوں گا، تو تمام بنی نوع انسان کو بھی جہنم کا ایندھن بنا کر چھوڑے۔ تو یہ اس کی عداوت کا محور ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ اس کے پیروکار جہنم کا لقمہ بن جائیں۔ تو ایسے شر سے دوستی قائم کرنا انتہائی نقصان دہ ہے۔ شیطان صراط مستقیم پر بیٹھ کر سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور جو اس کے وار ہیں جو انسانوں پر کرتا ہے وہ دو طرح کے فتنے ہیں۔ ایک فتنہ شہوات ہے، شہوتوں کا فتنہ، یہ گناہ اور معصیتیں ہیں، جیسے سود خوری ہے، شراب نوشی ہے، زنا کاری ہے۔ دیگر گناہ اور معصیتیں ہیں، یہ فتنہ شہوات کہلاتا ہے۔ اور دوسرا شبہات کا فتنہ، جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، عقیدے پر وار کرنا، عمل پہ وار کرنا۔ اور بدعات کے ذریعے
انسانوں کے دین کو خراب کر دینا اور یہ فتنہ شبہات جو ہے یہ فتنہ شہوات سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شہوات کا فتنہ گناہوں کو جنم دیتا ہے اور شبہات کا فتنہ بدعات کو جنم دیتا ہے۔ انسان اگر گناہ کر لے، زناکاری میں ملوث ہو، شراب نوشی میں ملوث ہو، تو وہ گناہ اس کے خلاف لکھے جائیں گے، اور اگر پہلو پہ پہلو نیکیاں بھی ہیں وہ بھی لکھی جائیں گی۔ قیامت کے دن دونوں کو تولا جائے گا اور فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن فتنہ شبہات جو ہے، بدعات کا فتنہ، یہ لکھا جاتا ہے، اور اگر ساتھ ساتھ نیک اعمال ہوں تو وہ سارے برباد ہوتے جاتے ہیں، اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو ایسے انسان کے پاس وزن کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی، گناہ ہی گناہ ہوں گے، بدعات ہی بدعات ہوں گی۔ اسی لیے قرآن نے اسے سب سے بڑا گھاٹا قرار دیا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، تمہیں ہم بتائیں سب سے بڑے خسارے میں کون ہوگا؟ بڑے بڑے ملعون لوگ گزرے ہیں، مگر قیامت کے دن سب سے بڑا گھاٹا ان لوگوں کا ہوگا جو دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کرتے تھے اور یہ کہہ کر کرتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ ضل سعیہم، ان کا ہر عمل، ہر کوشش محض برباد تھی۔ جن امور کو وہ نیکیاں سمجھتے تھے وہ نیکیاں نہیں تھے، بلکہ وہ شیطان کی وہ تزیین تھی اور وہ شبہات کا فتنہ تھا جسے شیطان سجا دھجا کر پیش کرتا رہا، ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرتا رہا، اور انسان دھوکہ کھاتا رہا اور شبہات کے فتنوں میں پوری طرح ملوث ہوگی۔ اب جیسے یہ رجب کا مہینہ ہے تو شیطان نے بہت سی ملمہ سازیاں سجا دھجا کر پیش کر دی ہیں، اور لوگ فتنہ شبہات میں پھنستے بلکہ دھستے جا رہے ہیں۔ کوئی ثبوت نہیں کہ اس مہینے نبی علیہ السلام کو معراج ہوا، اور اگر معراج ہوا بھی تو کوئی ثبوت نہیں کہ اس رات کا اہتمام کیا جائے، خصوصیت سے جاگا جائے، روزہ رکھا جائے۔ امام جعفر کے نام کے کنڈے، کوئی ثبوت نہیں، یہ شیطان کی تزیین ہے۔ رجب کے تعلق سے مخصوص نمازیں بنا کر لوگوں پر پیش کر دی۔ اب نماز کو کون برا سمجھے گا؟ لیکن ان مغفل لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں سب سے بڑی جو قباحت چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام ہمارے پیارے نبی نے نہیں کیے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا۔
جو کلمہ ہمارے لیے دین اسلام کے تعلق سے پناہ گاہ ہے، ان سے یہ کام قطعاً ثابت نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک امر ہو، نیکی ہو، اور اللہ رب العزت اکرم الاولین والآخرین اور سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محروم کر دے اور ہم سیاہ کاروں کو وہ مل جائے؟ تو یہ وہ تزیین ہے شیطان کی طرف سے جو شبہات کے طور پہ انسانوں میں داخل ہوتی ہے اور انسان کے عقیدے کو، عمل کو برباد کر کے چھوڑتی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے ہر قسم کے واروں سے بچاؤ حاصل کرنے کے لیے، شہوات اور شبہات کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، ہر بندہ اپنے اندر دو قوتیں پیدا کرے۔ ایک علمی قوت ہے جس کا مبنی قرآن و حدیث ہے، اور دوسرا عملی قوت ہے۔ عملی قوت سے مراد یہ ہے کہ جو علمی قوت آپ کو حاصل ہوئی کتاب و سنت سے، اس کے مطابق چلتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ۔ یہ قوت علمی اور قوت عملیہ یہ آپ کو ایک مضبوط حصار فراہم کریں گی اور شیطان کے ہر حربے سے بچائیں گی۔ علمی قوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ارتکاز کتاب و سنت پر ہو۔ براہ راست اگر فہم کی صلاحیت نہ ہو تو علماء سے آپ کا رابطہ ہو، تاکہ مسلسل یہ رابطہ آپ کو علمی غذا فراہم کرتا رہے اور پھر عمل کا جذبہ ہو۔ جب یہ دو قوتیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں اور ان دو قوتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں تو پھر کوئی فتنہ اور کوئی شیطان کا حربہ آپ پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ علم ایک قلعہ ہے اور عمل بھی، جس میں انسان اگر واقع ہو جائے تو ہر فتنے سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کی براہ راست عداوت کی ہمیں خبر دے دی اور یہ حکم دے دیا کہ اسے دشمن بنا کے رکھو۔ یہی سوچ کر دشمن بنا لو کہ اخرج ابویکم من الجنہ، کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا۔ جو جنت تمہارا مستقر تھا، انسانوں کی تکریم کے طور پہ اللہ رب العزت نے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا تھا، لیکن شیطان کے وساوس، اس کی تزیین اور اس کے مشوروں سے جنت سے نکلنا پڑا۔ تبھی اللہ تعالی نے شیطان کو اپنی دشمنی کا حقدار قرار دے دیا کہ اس نے تمہارے ماں باپ سے اظہار عداوت کیا تھا، اور اگر تم اس کی دوستی پال لو تو کتنی بڑی یہ بھول بھی ہے، حماقت بھی ہے اور سراسر زیادتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دشمن بنا لیا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو ورغلایا اور تم اس سے دوستی قائم کر لو۔
بہت بڑی ناقدری اور ناخلفی ہے یہ. تو اسے دشمن بنا کے رکھو اور یہ عداوت پوری قوت سے قائم کرو، جس کی بنا جو ہے یہی دو قوتیں، علمی اور عملی قوت. ہر فتنے سے عافیت مل سکتی ہے، کیونکہ شیطان کی عداوتیں دنیا کے تعلق سے بھی ہیں اور آخرت کے تعلق سے بھی ہیں. وہ دنیا کے اندر بھی کسی نقصان کے پہنچانے سے باز نہیں آتا. ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکوا دیا. یہ سارے ابلیسی مشورے تھے. ایک بڑی خطرناک آگ جلوا دی جس میں اتنی حدت اور تیزی تھی کہ پوری قوم میں ہمت نہ ہو سکی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے قریب لے جا کر آگ میں پھینک سکے. پھر شیطان نے ایک آلہ تیار کروا دیا، منجنیق، جسے آج کل توپ چلتی ہے گولے پھینکتی، وہ آلہ بن گیا جس سے دور سے پھینکنا ممکن ہوا. مگر وہ منجنیق آلہ بھی کارگر نہیں ہو رہا تھا. یہ ملعون پھر پہنچ گیا اور یہ مشورہ دیا کہ ان کے کپڑے اتار دو، برہنہ کر دو. جب تک یہ لباس پہنے ہوئے ہیں فرشتے ان کے ساتھ ہیں اور تم فرشتوں کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں بے لباس کر دو تو فرشتے چلے جائیں گے، دور ہو جائیں گے اور پھر پھینکنا ممکن ہوگا. کوئی اس کے دل میں رحم اور ترس کا مادہ نہیں ہے انسانوں کے تعلق سے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے نبی، نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، ان کے ساتھ عداوتیں قائم کیے بیٹھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، کہ روز قیامت سب سے پہلے جو جنت کا لباس فاخر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کہ انہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں برہنہ کیا گیا. یہ اس کی عداوتیں. اور تو اور اکرم الخلائق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خلاف بھی مکروں اور سازشوں سے باز نہ آیا. بے شمار واقعات موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہودیوں کی بستی بنو نذیر تشریف لے گئے. دراصل ایک مسلمان نے غلط فہمی میں ایک مشرک کو قتل کر دیا جس کے ساتھ صلح تھی اور امان تھی. تو آپ نے بجائے اس کے قتل کو چھپایا جائے فرمایا کہ یہ ہمارے ایک بندے نے غلطی کر دی، ہم اس کی دیت ادا کریں گے. آج کا حاکم ہوتا تو معاملے کو چھپاتا، پردے ڈالتا، جھوٹ اور کذب بیانی کی انتہا کر دیتا. لیکن نبی علیہ السلام، اللہ کے رسول، صادق القول صادق المنہج، ہم اس کی دیت ادا کریں. اب بیت المال میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ 100 اونٹ ادا کر سکے، اور چونکہ یہود تھے، معاہدہ تھا اس قسم کے امور میں مدد کا. تو پھر آپ بنو نذیر یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے اور سارا قصہ ان کو بتایا، اور دیت کی ادائیگی میں ان کا تعاون آپ نے طلب کیا. تعاون تو دور کی بات ہے، انہوں نے آپس میں اشاروں میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کر دی. یہ شیطان کی تزیین کہ موقع ہے، اکیلے صرف ایک ساتھی ساتھ ہے، جان چھوڑانے کا موقع
آج پوری طرح دستیاب ہے. اپنے حسد اور بغض اور کینے کو آج عملی جامہ پہنا دو، اور کوئی ایک بندہ قتل نہ کرے کہ وہ منکشف ہو جائے. ایک ایسی تدبیر انہیں سجھائی کہ قاتل کا علم نہ ہو سکے کس نے قتل کیا. چنانچہ شیطان کی تزیین کے مطابق انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک مکان کی دیوار کے سائے میں بٹھایا اور چھت پہ ایک بھاری پتھر رکھوا دیا کہ جب اللہ کے نبی بیٹھ جائیں تو کوئی بندہ اوپر سے پتھر لڑکا دے، وہ چٹان نیچے پھینک دے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نیچے دب جائیں اور آپ کی جان نکل جائے. یہ سب شیطان کی تزیین، اس کے وساوس، اس کے مشورے کہ اکرم الخلائق سے بھی سازشوں سے باز نہ آیا. نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، اوپر ایک شخص چلا گیا، پتھر لڑکانے لگا. جبریل امین پہنچ گئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس سازش سے آگاہ کر دیا. آپ یوں اٹھے جیسے آپ کو اس کا علم ہی نہیں، قضاء حاجت کے لیے جا رہے، لیکن آپ وہاں سے نکلے اور سیدھا مدینے پہنچ گئے. صحابہ کا لشکر جرار لیا اور یہودی بستی بنو نذیر پر حملہ کر دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا. اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ کفار اگر ہم سے معاہدہ کر کے توڑ دیں تو ان کو سزا دینے میں دیر نہ کیجیے، فوری سزا دی جائے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. کیونکہ معاہدے کو توڑنا ہماری توہین ہے، اور یہ توہین اگر کفار کی طرف سے ہوگی تو وہ ناقابل برداشت ہوگی. یہ شیطان کی سازش ہے. خیبر، جنگ خیبر کے موقع پر، فتح خیبر کے بعد شیطان کی سازش تھی. ایک یہودی عورت نے پیارے پیغمبر کی دعوت کی اور شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ گوشت میں زہر شامل کر دے. بڑا خطرناک ہے. اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کو کون سا گوشت پسند ہے. بتایا گیا عام طور پہ 2 حصے آپ شوق سے کھاتے تھے، ایک دستی کا حصہ اور دوسرا کمر کا حصہ. اس نے اس گوشت میں خوب زہر بھر دیا. نبی علیہ السلام پہنچ گئے، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے. کھانا سامنے چن دیا گیا اور آپ نے لقمہ اٹھا لیا، اپنے منہ تک لے گئے. اس لقمے کی جو ایک سمیل وہ آپ کے اندر داخل ہوئی اور جبریل امین نے آپ کو خبر دے دی کہ اس کھانے میں زہر ملا ہے. تب تک بشر نامی ایک صحابی ایک لقمہ کھا چکا تھا جس کی موت واقع ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے بچایا. یہ شیطان کی عداوتوں کے اظہار ہیں. وہ جو ہوا اندر داخل ہوئی تھی لقمے کی، بسا اوقات وہ نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف دیتی، حتیٰ کہ جب آپ کا آخری مرض حملہ آور ہوا اور جس مرض کے نتیجے میں آپ کی وفات ہوئی، تو آپ نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا کہ ھذا اوان انقطاع اب ہو رہی، کہ عائشہ وہ جو زہر میرے پیٹ میں داخل ہوا تھا، اتنا خطرناک اس کی ہوا جو پیٹ میں داخل ہوئی، آج پوری شدت سے وہ زہر جاگ اٹھا ہے اور لگتا ہے کہ آج یہ تکلیف میری شاہ رگ کاٹ دے گی. یہ شیطان کی عداوت ہے. اب خود سوچو، یہ کسی دوستی کے قابل ہے، کسی محبت کے قابل ہے کہ اس کے راستے کے ہم پیروکار بنیں؟ یہ فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بنا کے رکھو، کیونکہ اس کی دوستی ایک ہی نتیجے پر قائم ہے، لیکون من اصحاب السعیر، تاکہ اس کے پیروکار جو ہیں
انہیں وہ جہنم میں جھونک ڈالے۔ وہ ایک حسد میں مبتلا ہے۔ جو لوگ نیک کردار کے ہوں، سچے عقیدے کے ہوں، اس کے دل میں ان کے بارے میں حسد ہے، عداوت ہے، ہر حربہ آزماتا ہے انہیں برگلانے کے لیے، تاکہ انہیں گمراہ کر کے جہنم میں پھینک دے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو وہ انسانوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ جو سجدہ تلاوت کی حدیث ہے، جب انسان قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کا سجدہ آتا ہے اور انسان سجدے میں گر جاتا ہے، تو شیطان اپنی بربادی کو پکارتا ہے کہ امرت بالسجود فابیت، وہ میرا ابن آدم بالسجود فسجد ودخل الجنہ۔ ابن آدم کو، انسان کو سجدے کا کہا گیا، اس نے سجدہ کر لیا، سجدہ تلاوت، اور جنتی بن گیا۔ مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا اور میں نے انکار کیا اور جہنمی بن گیا۔ اب میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی، لیکن ایک کثیر تعداد لوگوں کی بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ چنانچہ یہ طرح طرح کے فتنے جن کا ایک شباب آج قائم ہے، یہ سب شیطانی تحریر ہے اور اسی کی ترغیب ہے۔ اور جو بھی ان فتنوں کے پیچھے ملوث ہیں وہ شیطانی کے اعلی کار ہیں۔ ہمیں عافیت کا راستہ اپنانا چاہیے، اور یہ قوت علمیہ اور قوت عملیہ، اس کے ساتھ اپنا دفاع کرنا چاہیے اور اپنے دین کا دفاع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، العبد المؤمن یندی شیطانہ کما یندی احدکم بعیرہ فی السفر، کہ ایک بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے جیسے تم اپنی سواری کو تھکا مارتے ہو۔ اگر اونٹ یا گھوڑے پر مسلسل سفر کرتے رہو، کہیں پڑاؤ نہ ڈالو، آرام نہ کرو، تو وہ سواری کب تک آپ کا ساتھ دے گی؟ بالآخر گر جائے گی، تھک جائے گی، ماندہ ہو جائے گی، چلنے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ مثال ایک بندہ مومن کے شیطان کی ہے۔ اگر ایک بندہ مومن قوت علمیہ سے مالا مال ہو اور قوت عملیہ سے مالا مال ہو، اور اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر کا اسوہ حسنہ کہ لا یزال لسانہ رطبا بذکر اللہ، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑا بن کے برستا ہے، اور وہ کوڑے کھا کھا کر ماندہ ہو جاتا ہے، تھک ہار کے گر جاتا ہے۔ اس کا انسان اس کے مقابلے میں طاقتور ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کے مقابلے میں کمزور اور نحیف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ قوت نہیں پکڑ پاتا شیطان کو برگلانے کے، انسان کو برگلانے کے لیے۔ تو کثرت ذکر، علمی اور عملی قوت، یہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ جو طرح طرح کے جو فتنے اٹھتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ شیطان چاہتا ہے کہ روحانی، جسمانی ہر لحاظ سے آپ کو کمزور کرے، آپ کو مبتلا فتنہ کرے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، العبد القوی احب الی اللہ، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ جو طاقتور مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ طاقتور مومن ہوگا تو اس کے اندر یہ قوت بڑی فراوانی سے آئے گی، علم کی، عمل کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، تو یقیناً وہ اللہ کی محبتیں سمیٹے گا۔ اور کمزور مومن اگر ہوگا تو بہت سی وہ گنجائشیں پیدا کر کے علم و عمل سے
کافی حد تک دور رہے گا. اگرچہ ہر ایک میں خیر ہے، طاقتور مومن میں بھی خیر ہے، کمزور میں بھی خیر ہے، لیکن مومن قوی جو ہے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو دینی حصار ہے اس کے اندر محصور ہو اور اس ابلیس لعین سے پناہ میں آ جائیں، اور وہ پناہ خالق کائنات ہمیں عطا فرما دے. بہت سے فتنوں نے آج امت مسلمہ کو گھیرا ہوا ہے. ایک مرض جو کرونا وائرس کی شکل میں نمودار ہے. حالانکہ دین نے ہمیں پناہ گاہ فراہم کر دی ہے. سنن نبی داؤد وغیرہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قال حين يصبح وحين يمسي، جو بندہ صبح اور شام ایک ذکر کر لے صرف 3 دفعہ، لم يضره شيء، اسے کوئی چیز نقصان نہ دے گی. اور وہ ذکر ہے بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السمیع العلیم، جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان دے ہی نہیں سکتی، نہ کوئی زمین کی چیز، نہ کوئی آسمان کی چیز. نہ کوئی زمین سے ایسی خرابی نکلے گی جو انسان کو نقصان دے سکے، اور نہ آسمان سے ایسا عذاب اترے گا جو انسان کو نقصان دے سکے. وہ السمیع العلیم، اور اللہ رب العزت خوب سننے والا، اپنے بندوں کی پکار کو، ان کی دعاؤں کو اور ان کی حاجات کو، العلیم، اور خوب جاننے والا ان کے احوال کو اور ان کی کیفیات کو. اللہ تعالیٰ کا سب علم ہے اور سب کی حاجتیں اور پکاریں، مناجاتیں اور تضرعات، دکھڑے سنتا ہے، اور سن کر اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت فراہم کرتا ہے. یہ ایک عظیم الشان دعا ہے. اسے ایک تدبیر وقائی کہہ سکتے ہیں، یعنی مرض سے قبل پرہیز، تاکہ مرض لاحق ہی نہ ہو. یہ ایک پرہیزی ذکر سمجھ لیجیے، ہر شخص کرے تاکہ یہ پرہیزی ذکر بندے کو مرض سے محفوظ رکھ سکے. بندہ یہ ذکر کر کے اگر صبح 3 بار کرتا ہے، صبح 3 بار کرنے کا معنی فجر کی نماز کے بعد، اور شام کو 3 بار کرتا ہے عصر کی نماز کے بعد یا مغرب سے قبل، کیونکہ شام کا وقت بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس وقت شیطان پھیلتے ہیں اور اس کے چیلے بھی پھیلتے ہیں، اور یہ وقت ہوتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سورج کے غروب کے وقت بچوں کو اندر رکھو. شیطان کی ذریات اور ارواح خبیثہ زمین پر منتشر ہوتی ہیں، اور زیادہ شیطان کا شر انہی اوقات میں لاحق ہوتا ہے. اس وقت سے قبل آپ یہ ذکر کر لیں تاکہ قلعہ بند ہو جائیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. پھر جو اندھیرے بڑھتے ہیں تو شیطان کی ذریتیں مزید پھیلتی ہیں. رات کی تاریکی ہی میں بلوں سے موذی جانور نکلتے ہیں، بچھو اور سانپ نکلتے ہیں. رات کی تاریکی ہی میں چور چوریاں کرتے ہیں، اور رات کی تاریکی ہی میں امت کا سب سے خبیث طبقہ جادوگر اندھیروں میں بیٹھ کر جادو کرتے ہیں. رات کی تاریکی ہی میں فاحشہ عورتیں بد کرداری کرتی ہیں اور برسر عام چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوتیں دیتی ہیں. بڑے اس کے فتنے ہیں. تو اس رات کی آمد سے قبل اپنے آپ کو ایک قلعے میں محصور کر لو، اور وہ قلعہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو اللہ رب العزت وعدہ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. امام قرطبی رحمہ اللہ
بڑے بڑے محدث بھی تھے اور مفسر قرآن بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ثابت علی دلیل و تجربہ تھا. یہ ذکر جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، میرے لیے یہ ثابت ہے، یہ دلیل کے اعتبار سے بھی اور تجربے کے اعتبار سے بھی. دلیل کے اعتبار سے اس لیے کہ صحیح حدیث ثابت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ثابت ہے. دلیل یہ قوی اور صحیح ہے، باعتبار دلیل ثابت ہے. اور تجربے کے اعتبار سے اس لیے کہ میں نے یہ دعا ہمیشہ پڑھی اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچی. جب بھی کسی مقام پر جاتا اترتا یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ایک بار ایک مقام پر گیا، ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا، بڑی اس کی اذیت سہنی پڑی، بڑی اس کی تکلیف ہوئی. تو میں نے سوچا یہ بچھو نے ڈنگ کیوں مارا ہے؟ یہ بھی سلف صالحین کا کردار تھا. کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو وہ سوچنے بیٹھتے کہ تکلیف کیوں پہنچی ہے، کیا اس کے اسباب ہیں. یقیناً کہ میرے اندر کمی ہوگی، یقیناً میں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے. یہ مرض کیوں آیا، اس موذی جانور نے کیوں ڈسا، بچہ میرا بیمار کیوں پڑ گیا. وہ سوچنے بیٹھ جاتے. حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی، محدث اور فقیہ، عمر کے آخری حصے میں ایک فتنے میں گھر گئے. بڑی ان پر آزمائش ٹوٹی، سوچنے بیٹھ گئے کہ مجھ سے کیا معصیت ہوئی، کیا گناہ مجھ سے سرزد ہوا. آج کوئی گناہ کیا ہو، کل کوئی گناہ کیا ہو، 2 دن قبل کیا ہو، مہینہ قبل کیا ہو، کوئی گناہ یاد نہیں آ رہا. کوئی سال قبل کیا ہو، کوئی 2 سال قبل کیا ہو. سوچتے سوچتے بالآخر یاد آ گیا کہ آج سے 40 سال قبل میں نے اپنے ایک بھائی کو مفلس کہہ کر گالی دی تھی. مفلس کا معنی وہ شخص جس کے پاس افلاس ہو نیکی اور عمل کا. مفلس کہہ کر پکارا تھا 40 سال قبل. یہ اس میرے ایک لفظ کی مجھے سزا آج ملی. تو سلف صالحین ایسے موقعوں پر سوچا کرتے تھے کہ یہ تکلیف کیوں آئی. امام قرطبی رحمہ اللہ کو بھی بچھو نے ڈنگ مارا، سوچنے بیٹھ کے بڑی اذیت محسوس کی، تکلیف محسوس کی. بچھو نے ڈنگ کیوں مارا؟ بالآخر ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آج جب اس بستی میں اترا تو دعا پڑھنا بھول گیا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. لہذا ان کا قول ہے کہ یہ دعا میرے لیے ثابت ہے، باعتبار دلیل کے بھی اور باعتبار تجربے کے بھی. تو اللہ رب العزت ہر مرض سے حفاظت فرما سکتا ہے، یہ اس کے وعدے ہیں. اور شریعت نے یہ ہتھیار، یہ پناہ گاہیں ہمیں فراہم کر دی ہیں جن سے پوری طرح استفادہ کرنا چاہیے. اور بھی یہ شیطانی فتنے، آج کل خواتین کا ایک فتنہ مارچ کے حوالے سے ایک بڑا بےہودہ جملہ ان کی زبانوں پر، ہمارے جسم ہماری مرضی، بڑا خطرناک یہ جملہ ہے. اس جملے میں 2 چیزوں کا چناؤ بہت ہی خطرناک. ایک جسم کے لفظ کا چناؤ، جسم فروشی کا معنی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، اور پھر ہماری مرضی کا معنی یہ ہوا کہ وہ خالق کائنات کے امر سے اور اس کی تقدیر کے فیصلوں سے اپنے آپ کو باہر اور خارج اور مستثنا قرار دیتی ہیں. بڑی ایک گھٹیا سوچ ہے اور بڑی تباہ کن سوچ ہے. ایک مسلم خاتون اس سوچ کا تصور نہیں کر سکتی. یہ بھی ایک فتنہ ہے. اور یہ خواتین کن کی اعلی کار بنی ہوئی ہیں اور کس بنا پر کہاں سے فنڈ حاصل کر کے اس قسم کے فتنے کھڑے کرتی ہیں اور پھر مارچ کا اہتمام کرتی ہیں. کیا ان کے اہداف ہے، کیا ان کے مقاصد ہیں اور کن لوگوں کے ہاتھوں کھیل رہی ہیں. بہت بڑا فتنہ ہے جس کی تباہ کاری پھیل سکتی ہے اور تباہی کا سبب بن سکتی ہے. اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فتنہ ایک مسلم عورت کا یہ کردار ہو ہی نہیں سکتا. اس کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے حکم کے تابع ہوتا ہے. اس قسم کا فحش جملہ وہ اختیار کر ہی نہیں سکتی.
اور پھر اپنی مرضی کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتی. مرضی تو الہ العالمین کی ہے اور فیصلہ تو رب العالمین کا ہے، امر تو خالق کائنات کا ہے، اور تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں. یہ کون خواتین ہیں جو اپنی مرضی اور مطلق العنانی کی بات کرتی ہیں؟ جسم کی نمائش کرنا تنگ لباس پہن کر، جسم کی نمائش کرنا باریک کپڑے پہن کر، یقیناً ایک شریعت سے بغاوت کے مترادف ہے. جو بھی خاتون اس طرح گھر سے نکلتی ہے تو اس کے کچھ معنی واضح ہوتے ہیں. اگر وہ کسی باپ کی بیٹی ہے اور وہ بیٹی یوں ایک برہنگی کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ اس کا باپ بے غیرت ہے. اور اگر وہ کسی شوہر کی بیوی ہے اور یوں وہ برہنگی کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو اس کا پہلا معنی یہی ہے کہ اس کا شوہر دیوس ہے. اور اگر اس کا کوئی بھائی موجود ہے تو اس کا پہلا معنی یہی ہے کہ اس کا بھائی بھی غیرت اور شرم کے مادے سے محروم ہے. اس کی ماں اگر زندہ ہے تو اس کی پہلی تفسیر یہی ہے کہ اس کی ماں بھی ایسی ہی ہے اور اس نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی. اور یہ سارے لوگ کل اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. تو بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، حوصلہ شکنی کی جائے، ان خواتین کو بتایا جائے کہ مسلم خاتون کا کردار کیا ہوتا ہے. مسلم خاتون کا کردار تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے ام سلمہ پوچھتی آپ کی بیوی ام المومنین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا لباس نیچے کتنا لمبا ہو؟ پاؤں تک پورا جسم پردہ ہے، سر کی چوٹی سے لے کر اور پاؤں کے ناخن تک پورا جسم پردہ ہے، تو نیچے کا حصہ کہاں تک اپنا لباس رکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا جسم ڈھانپنا چاہیے. کہا کہ اگر پورے جسم کو تو ڈھانپ لیں، بعض وقت باہر نکلے ہوا چلتی ہے تو لباس اڑ سکتا ہے، پاؤں ننگے ہو سکتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، ہم ایک بالشت پاؤں سے بھی نیچے اپنا لباس رکھیں. فرمایا کہ ہاں ایک بالشت رکھو. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بالشت نیچے ہم بڑھا لیں تاکہ کوئی امکان نہ ہو، بعض بات ایک خاتون گر سکتی ہے اور پاؤں کھل سکتا ہے، یہ ہوا کا جھونکا ہے اور پاؤں ننگا ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم 2 بالشت اپنے لباس کو نیچے لٹکا لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرخین شبرن، ایک بالشت کافی ہے. 2 بالشتیں لٹکانے سے خطرات ہو سکتے ہیں، پاؤں الجھ سکتے ہیں، گرنے کا امکان ہو سکتا ہے. یہ ایک مسلم خاتون کا کردار ہے. چہرہ اور باقی بدن تو کیا، وہ اپنے پاؤں بھی ڈھانپتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ مسلم خواتین جب چلو تو پاؤں پٹک کے نہ چلو. ایسا نہ ہو کہ جو پاؤں کا زیور ہے، جو پازیب تم نے پہن رکھی ہے، اس کی جھنکار کسی مرد کو سنائی دے. شریعت اس قدر اپنی عورتوں کو چھپاتی ہے، پردے میں رکھتی ہے کہ پاؤں تک چھپے گا اور پردہ ہوگا، اور پاؤں کا زیور تک اس طرح چلے گی خاتون کہ اس کی جھنکار کسی غیر مرد کو نہ آئے. یہاں تک شریعت نے کہہ دیا کہ عورت خوشبو استعمال کر کے گھر سے نہیں نکل سکتی. اگر خوشبو استعمال کر کے نکلے گی، جس مرد کے کان میں خوشبو پڑے گی، ناک میں خوشبو پڑے گی، اس مرد نے گویا اس سے زنا کر لیا. یہ ایک مسلم خاتون کا کردار ہے. اور کیا آج کی خواتین کا کردار، یہ فتنے تباہی کے دھانے پر انسان کو لے جاتے ہیں. وہ ملت اور وہ قوم یقیناً بربادی کا شکار ہوتی ہے جس ملت کی خواتین جو ہیں اس طرح شترے بے مہار بن جائیں. سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا ام المومنین، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیوی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتی، عمرہ کرنے کیوں نہیں جاتی؟ فرمایا کہ جو حج کا فریضہ تھا میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ادا کر لیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب میرے پروردگار کا حکم ہے وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو. اب میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی حتیٰ کہ حج کرنے بھی نہیں جاؤں گی. اس قدر ایک خاتون اپنے پردے کی جو 4 دیواری کی تحفظ کی تربیت پاتی ہے کہ حج تک کے لیے جانا اس لیے پسند نہیں ہے کہ باہر نکلنا پڑے گا اور باہر چلنا پڑے گا،
مردوں کے بیچ جو ہے وہ چلنا پھرنا پڑے گا۔ اس طرح پردے کا تحفظ، جب خالق کائنات نے آیات حجاب اتاری، پردے کی آیات اتاری اور پردہ فرض کر دیا، تو یہ آیتیں رات کو اتری تھی۔ صحابہ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور یہ وحی اتری، صحابہ کرام یہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور یہ پیغام لے کر اپنے گھروں کو آ گئے اور اپنی گھر کی بچیوں کو جمع کر لیا، بیویوں کو سامنے بٹھا لیا، بیٹیوں اور بہوؤں اور بہنوں کو سامنے بٹھا لیا کہ آج پروردگار نے حجاب فرض کر دیا اور یہ حکم دیا کہ اپنی اوڑھنیاں اوڑھ دو۔ جس اوڑھنی کے اوڑھنے کا حکم ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کو سر پہ ڈالو اس طرح کہ وہ پاؤں تک کو چھپا لے، یہ شریعت کی اوڑھنی ہے۔ یہ اوڑھنی اوڑھ لو اور پوری طرح حجاب میں آ جاؤ۔ عورتوں نے حکم سن لیا۔ انصار عورتیں خاص طور پہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتی تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیچھے پریشان ہو گئی۔ ہمارے پاس اوڑھنیاں نہیں ہیں، ایسی اوڑھنیاں جو پورے بدن کے لیے ساتر ہوں، تو فجر کی نماز صبح کیسے ادا کریں؟ پروردگار کا حکم آ چکا، اب کیا کیا جائے؟ رات بھر یہ عورتیں سوئی نہیں، بلکہ گھروں میں جو کپڑے موجود تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موجود تھے، سارے جمع کر کے سلائی کرتی رہیں، سیتی رہیں، سوئی سے سلائی کرتی رہیں، حتیٰ کہ فجر سے قبل ساری عورتیں اوڑھنی تیار کرنے میں تیار ہو گئے۔ کسی نے بستر کی چادریں لے لی، کسی نے کوئی لباس پھاڑ پھوڑ کے ان کی سلائی کر کے اوڑھنی بنا دیا۔ تو فجر کی نماز میں دیکھا سب نے کہ ساری عورتیں اوڑھنی اوڑھے، سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی مسجد نبوی کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ وہ معاشرہ جس میں خواتین کا یہ کردار تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف برکتیں آتی تھیں، رحمتیں اترتی تھیں، رضا اور محبت کا اعلان ہوتے تھے، جنت کی بشارتیں آتی تھیں۔ آج اگر یہ کردار ہوگا جو سراسر بے غیرتی کو جنم دے اور دیاست اور دیوسیت کا باعث ہوگا، تو ہلاکتیں، تباہیاں، بربادیاں اس قوم کا مقدر ہو جائیں گی۔ ویسے ہی اس قوم کو کرونا وائرس نے آگے لگا رکھا ہے، ایک مچھر ڈینگی کے نام سے ان کا تعاقب کر رہا ہے، اور یہ گھبرا کے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، اس علاج کی طرف نہیں آتے جو خالق کائنات نے پیش کیا۔ آئیے، آپ کا تحفظ اور آپ کی پناہ گاہ جو ہے وہ شریعت ہے اور شریعت کے احکام ہیں، انہیں اپناؤ، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، تاکہ اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ملے اور ایک پناہ گاہ بھی حاصل ہو جائے۔ اسی کی توفیق سے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کے چپے چپے کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت اس ملک کے چپے چپے پر اس دین کو نافذ کر دے اور توحید و سنت کے جھنڈے گاڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو، ان مردوں کو ہدایت عطا فرما دے جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، جن کے ایک ایک لفظ میں شیطانی تعفن پھوٹتا ہے اور بدبودار الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو قطعاً اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کے مترادف ہیں۔ بھلا کسی انسان کی کیا مرضی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان، الدنیا سجن المومن، لوگوں تم تو دنیا میں قیدی ہو، تمہاری کوئی مرضی نہیں، کوئی آزادی نہیں، تم سب کے سب پابند ہو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے۔ یہ پابندی در حقیقت آزادی ہے۔ جس قدر شریعت کے دامن میں اپنے آپ کو محصور رکھو گے، اسی قدر گویا تم آزاد ہو۔ دین کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کا تمہیں بے تحاشا اجر ملے گا، جنتوں کے وعدے ہیں اور اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے وعدے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت سے سرفراز فرما دے، ہدایت ارزاں فرما دے، اور جو بھی غلط افکار رواج پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قلع کما فرما کر ہمیں خالص کتاب و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔